بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معزز علی، قبیلہ ویڑ، منڈ کمری والے، آج پھر قوم کی عدالت میں حاضر ہیں اور آج ہم لیاقت صاحب کی بیٹی کو طلاق کو خلا میں تبدیل کرنے کے چند حقائق سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید علامہ فرمان رضا عابدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، طلاق کو خلا میں تبدیل کیا گیا، کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وسلام علی رسول کریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو آپ حضرات نے میرے سامنے مسئلہ پیش کیا ہے، اس کا میں پہلے تحریری جواب دے چکا ہوں، جو آپ کے پاس موجود ہوگا اور اس کو آپ قوم کے سامنے لائیے گا۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی، جو فیصلہ ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، اس پہ کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ فیصلے سے پہلے آپ کسی مذاکرات میں بات طے کر لیتے کہ یہ خلا ہے یا طلاق ہے۔ جب طلاق دے دی گئی تو طلاق دینے کے بعد خلا اس لیے حیثیت نہیں رکھتا کہ جب شوہر طلاق دے دے تو بیوی کیسے طلاق مانگ سکتی ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جلد بازی میں، نادانی میں یا دانستہ طور پہ ایسا کیا گیا کہ شریعت کو مذاق سمجھا گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو شرائط طے ہو گئی اور اس پہ بچی کا خرچہ بھی شامل تھا، اس میں جس کو طلاق دی متعلقہ کے لیے بھی وہ 3 ماہ کے لیے جو تھا وہ خرچہ دینا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی طے پایا تھا اس سے انہوں نے انحراف کیا، اور انحراف کرتے ہوئے اس میں ایک جید عالم دین بھی فرمان نجفی صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے سارے کیس کو پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کام ایسا غلط ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ شریعت ہے رسول اللہ کی شریعت ہے، رسول کی بھی نہیں ہے۔ رسول اس کو نافذ کرتا ہے، شریعت میں تبدیلی رسول بھی نہیں کر سکتا، تو آپ کس حیثیت سے اس میں تبدیلی کر رہے ہیں؟ جب طلاق مؤثر ہو گئی اس کے بعد بیٹھ کے آپ کسی بھی عہدے پر بیٹھے، یہ تو ایون صدر پاکستان بھی ایسا نہیں کر سکتا جو تمام آئینی حقوق حاصل رکھتا ہے، لیکن شرعی معاملات میں وہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ جو طے ہو گیا تھا اس کو پورا کرنا چاہیے تھا، جب نہیں کیا گیا تو یہ طلاق ہے، خلا نہیں ہے۔ جو شرائط طے کی گئی ہیں ان پر پورا عمل کرنا چاہیے، ورنہ آپ اللہ اور رسول کے مجرم کہلائیں گے۔ ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اس سلسلے میں کوئی اور بات آپ نے کرنی ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ قبلہ، آپ سے ایک سوال اور کرنا ہے، کیا انجمن حسینیہ کا صدر طلاق کو خلا میں بدل سکتا ہے؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے انجمن حسینیہ کے قواعد و ضوابط کو بھی دیکھا ہوا ہے اور اس کے غرض و مقاصد کو بھی۔ اس میں کہیں ایسی بات شامل نہیں ہے کہ صدر جو ہے خلاف شرع کوئی فیصلہ کر سکے۔ رہ گئی یہ بات کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ مداخلت فی الدین ہے، انہوں نے دین میں مداخلت کی ہے، دین کو اپنی مرضی میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ جب ایک مرتبہ طلاق کے صیغے جاری ہو جائے تو کیونکہ شوہر نے طلاق دے دی تو پھر بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلا کی بات کرے، کیونکہ جب طلاق مل چکی ہے تو فیصلہ آلریڈی ہو گیا، تو لہٰذا یہ فیصلہ غیر شرعی ہے، اس کو طلاق ہو چکی ہے، اور جو طلاق کے امور طے پائے تھے ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس پہ کسی قسم کا بھی رد و بدل کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی نہ معافی ہے نہ تلافی ہے۔ لہذا میں تو یہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگ دیندار لوگ ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، آپ کی بڑی ایفرٹس ہیں، آپ قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سامنے لائیں نا کہ جو وہ باتیں کر سکیں جو شریعت سے متصادم نہ۔ آپ کی قوم کا ایک نام ہے، ایک عزت ہے، تو اس عزت کو برقرار رکھیں اور ایسے فیصلے جو ہیں کبھی ان کو پورا نہ ہونے دیں، بلکہ کوشش کریں جنہوں نے فیصلہ جاری کیا ان سے بات کریں کہ بھئی فیصلہ غیر شرعی ہے، اور اس غیر شرعی فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور واقعی یہ غیر شرعی ہے، اس میں کوئی تعلق واسطے کی بات نہیں ہے، ایک ایمانداری کی بات ہے۔ آپ نے سوال کیا، میں شرعی پوائنٹ آف ویو سے آپ کا جواب دے رہا ہوں، اور میں اللہ رسول کو بھی اس کا جواب دے رہا ہوں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں میری ذاتی اغراض شامل نہیں ہے، بلکہ جو سوال کیے گئے اس کے مطابق میں نے جواب دیا ہے، اور اللہ انہیں اس کو سمجھنے پہ اور ان شرعی امور کو جو طے ہو چکے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ جناب۔ قبلہ، طلاق کے فیصلے میں 7.5 ماہ کی بچی کو 6,000 ماہانہ ادا کرنا طے پایا تھا، اور ہر سال 10% بڑھایا جائے گا، اور متعلقہ کو 5,000 3 ماہ تک ادا کرنا تھا، جس پر عمل نہ کیا گیا۔
آپ اس بارے میں شرعی رائے کیا رکھتے ہیں؟ کہ شریعت تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا. پہلی تو بات یہ ہے کہ 6 ماہ کی بچی کی تو بات 7.5 ماہ کی بچی جو بھی ہے اس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. اس کے بارے میں دیکھنا یہ ہے کہ خرچہ تو انہیں اس کے بالغ ہونے تک دینا پڑے گا. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ جاری رہے گی. اور جب تک یہ بالغ نہیں ہوتی یہ ماں کی کسٹڈی میں رہے گی, اس کو باپ لے بھی نہیں سکتا, نہ قانوناً نہ شرعاً. اب رہ گئی یہ بات, خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے اس کی ماں کے بارے میں, یا دوسری شادی کر لے, پھر تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو طے کیا ہوا معاہدہ ہے اس میں تبدیلی پھر بھی نہیں ہو سکتی. اب رہ گئی یہ بات کہ اس میں وہ کسی قسم کا تغیر و تبدل کا اختیار نہیں رکھتے. جو انہوں نے معاہدہ کیا اس کو پورا کرنا چاہیے. اور کیونکہ اس میں مجھے بات نظر آ رہی ہے کہ وہ اصل میں طلاق کو طلاق مان ہی نہیں رہے ہیں, اس کو خلا سمجھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ خلا میں جس کو طلاق دی جائے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتی ہے. چونکہ خلا نہیں ہے, یہ طلاق ہے, اور اس کو خلا میں تبدیل کرنے میں بدنیتی بھی ہے اور شریعت کی خلاف ورزی بھی ہے. لہذا شریعت اور قانون کے مطابق یہ ہے کہ جو معاہدے طے کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے, اس لیے کہ تاکہ اس کی دوسری زندگی میں کوئی ناکامی یا پریشانی یا الجھنیں نہ پیدا ہو سکے. ہم علینا الا البلاغ المبین. میں آخر میں آپ کی قوم سے گزارش کروں گا کہ جو میں نے معروضات پیش کی ہیں اور جو میں نے شرعی مسائل کا جواب دیا ہے, اگر کسی کی تسلی و تشفی نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کریں. میں ہر پلیٹ فارم پہ آپ سے آ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو یہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں اللہ کرے آپ ان سے محفوظ رہیں, اور آپ جتنے دینی کام کرتے ہیں اس میں پہلا دینی کام یہ ہے کہ اس پہ شریعت پہ عمل ہونا چاہیے, اور آپ کوشش کریں کہ شریعت پر عمل ہو تاکہ ہم شیعہ بھی رہیں اور دیندار بھی رہیں. واسلام.